حي على الفلاح. تمہیں ہماری دعوت کو قبول کرنا ہوگا، بلکہ اس سے پہلی والی آیت میں جو دم کی مشرکین مکہ کو استعارت الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ ابراہیم رکوع نمبر 3 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ابھی تک ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عمومی طور تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی تم نے توحید کا اقرار کرنا ہے، آخرت کو ماننا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرنی ہے۔ مختلف پیرائے میں، مختلف اینگلز میں، مختلف تاریخی شواہد کو سامنے لاتے ہوئے، فلسفی نکات کو سامنے لاتے ہوئے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہاری اصل کامیابی انہی 3 چیزوں میں مضمر ہے۔ اور جس تکرار کے ساتھ یہ مضامین بار بار آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، کل میں اس پر غور و خوض کر رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے بندے کا جو عقیدہ ہے اس کو مستحکم اور درست کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ آپ سمجھ لیجئے، عقیدے کی حیثیت ایک عمارت میں ایک بنیاد کی سی ہے۔ تو جس انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کی فکر بھی صحیح اور سالم ہوگی۔ جس کی فکر صحیح، سالم، تندرست اور چست ہوگی، اس سے پھر کوئی اور عقیدہ ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ سب فکر بہت اہم چیز ہے۔ فکر پر انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ فکر اور عقیدے کی حیثیت آپ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر بہت ساری اینکیں ہیں۔ کسی نے کالے رنگ کا چشمہ پہنا ہے، کسی نے نیلے رنگ کا چشمہ پہنا ہے، کسی نے سرخ رنگ کا چشمہ پہنا ہے۔ تو پھر ان چشموں کی وساطت سے جو کچھ بھی وہ دیکھے گا اس کو دنیا ویسی ہی لگے گی۔ لیکن یہ چشمہ جتنا صاف ہوگا، جتنا ستھرا ہوگا، جتنا اس کے اندر کوئی میل کچیل نہیں ہوگا، اتنی زیادہ حقیقت ہمیں دکھائی دے گی۔ تو بالکل ایسی بات عقیدے اور فکر کی ہے۔ یہ جتنی صحیح ہوگی، سالم ہوگی، تندرست ہوگی، اتنا ہی ہمیں دنیا کا منظرنامہ بھی صحیح، سالم، تندرست اور حقیقی دکھے گا۔ کہ عقیدے کی بات آ رہی ہے بار مکی صورتوں میں۔ اچھا، پھر اس کے اندر 2 قسم کے یہ
مطلب ریفرنسز سامنے لائی جاتی ہیں، 2 قسم کے ویو پوائنٹس سامنے لائے جاتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، جن کو تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ کے نام سے پکارا ہے۔ اب دیکھ لیجیے آپ، تذکیر بایام اللہ کا دوسرا نام ہسٹری ہے۔ It refers to history that by way of historical facts آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ کر دی جاتی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ایسی اقوام گزری ہیں جن کی روش بالکل تمہاری جیسی تھی، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہم نے کون سا سلوکی بد انجام دیا، وہ کس ضلالت، گمراہی اور دائمی خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تذکیر بایام اللہ، تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت، واعظ، بات کو سمجھانا، واضح الفاظ میں کسی کے سامنے شواہد کو لانا، اس کا مطلب ہے تذکیر۔ صاف کرنا، ستھرا کرنا، اس کا نام بھی ہے تذکیر۔ بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ وہ دن جن دنوں کے اندر پرانی اقوام کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے گئے یا انعامات کی بارشیں برسائی گئی، اس کا مطلب ہے تذکیر بایام اللہ۔ دوسرا پرسپیکٹو، دوسرا مضمون جو مکی صورتوں میں ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اس سے میں ریفر کرتا ہوں سائنس اور فلسفی سے۔ سائنس اور فلسفی کا آپس میں بہت قریب کا تعلق ہے۔ سائنس ڈسکس کرتا ہے وائی، ہاؤ اور واٹ سے، کیا، کیوں اور کیسے سے سائنس ڈسکس کرتا ہے۔ اب سائنس جب ان چیزوں سے ڈسکس کرتا ہے تو آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر ڈسکس کرتا ہے اور پھر ان سوالات کے جوابات سامنے لاتا ہے۔ یہی کام فلسفی بھی کرتی ہے، لیکن فلسفی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، آپ اپنے وجدان سے بھی، اپنے آرگومنٹ سے بھی، اپنی عقل سے بھی، اپنے شواہد سے بھی، اپنے آثار سے بھی، اپنی آبزرویشن سے بھی بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ پھر دیکھ لیجیے آپ مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو آس پاس کا منظرنامہ ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو باقی لگا بندہ نظام ہے، یہ جو رات اور دن کے باری باری کے آنے میں، یہ جو اونٹ ہے، یہ جو میں نے پہاڑ یہاں پر ٹیک دیے ہیں اس زمین کے اوپر، یہ جو زمین بذاتی خود ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ جو چوپائے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے؟ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا ایک لگے بندے نظام میں اپنے آپ کو مستحکم رہ کے کام کرنا، یہ بس ایسی بات ہے کہ ایسی چلتی ہوئی کاروائی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت پناہ نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ ارے بھائی لوگوں، جب تم خود سے حرکت کیے بغیر اپنے رزق کو منہ میں نہیں ڈال سکتے تو یہ کیسی لایانی بات ہے؟ آپ کہو گے یہ زمین، یہ کاروان حیات، یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات سے، اپنی نعمتوں سے اس کائنات کے اندر لگے بندے نظام سے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ بھئی توحید کا اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، ایک مانو، یکتا مانو، تنہا مانو، اور اس کو ایسا مانو کہ وہ ذرے ذرے پر اس کی قدرت محیط ہے۔ دوسری بات، میرے یہ رسول ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہارے اندر بھیج دیے گئے ہیں، ان سے میں رابطہ کیے ہوئے ہوں۔ آپ کو آئے دن بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں اپنی زندگی جینے میں، تو ان سے رابطہ ہمیشہ کرنا اور اس سے ہمیشہ اپنے رابطے کو استوار رکھنا، اسی کی رہنمائی حاصل کرنا، گویا تم میری رہنمائی حاصل کرو گے۔ اچھا دیکھو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو ایک دن آنے والا ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر پھر وہاں تمہیں دائمی کامیابی یا دائمی ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ 3 مضامین مختلف پیرائے مختلف انداز میں بار بار مکی صورتوں میں بیان ہو رہے ہیں، اور یہی بیان آج ہم رکو نمبر 3 میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، رکو نمبر 3 کا جو پہلا حصہ ہے یہ پچھلے رکو کے ساتھ بہت قریب کا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کل اور پرسوں شہباز صاحب پرانے اقوام کی سرگزشت بیان کر رہے تھے، نوح،
عاد اور سمود کے حالات و کوائف آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے. اب انہیں کی سرگزشت اس رکوع کے پہلے حصے میں بیان کی جا رہی ہے، اور آخری حصے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اب جن لوگوں نے بعد میں یا آج کے بعد ان لوگوں کی روش اختیار کریں گے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی کیسا خطرناک اور کیسا عبرتناک سلوک انجام دیا جائے گا. آیت نمبر 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے. پرانے اقوام میں اپنے رسولوں کے سامنے جو لوگ کافر ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا اپنے رسولوں سے؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے دور کر دیں گے، جلا وطن کریں گے آپ کو. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تمہیں ہمارے دین میں ہماری ملت میں واپس لوٹنا ہوگا. only two things: either leave our country, leave our tribe, اور come back to us. اب اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نبوت سے پہلے اپنی اس ملت میں ہوا کرتے ہیں جو ضلالت اور گمراہی پر قائم ہوتی ہے. قطعی ایسی بات نہیں ہے، چنانچہ وہ ایک خاموش قسم کی دعوت اپنے ہی اندر چلائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس بات پر خور خوش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نظام اور اس دنیا کا کیا بنے گا. تو حقیقتاً وہ نبوت سے پہلے بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ فطرت سلیمہ پر قائم ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. لیکن اب جب کہ وہ خاموش ہوتے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہی ایک بندہ ہے، تو اسی کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں آپ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اس وقت وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے. دیکھیں اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکیاں بار بار دی جاتی تھی کہ تم ہماری مانو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کے آپشنز ڈال دیے جاتے تھے، دل فریب آپشنز ڈال دیے جاتے تھے، رشوت دی جاتی تھی. آپ بتاؤ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ، اگر آپ ساحر ہیں تو چلے آپ کو لے چلتے ہیں ہم کسی طبیب کے پاس. اچھا آپ کو اگر نامواری چاہیے ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں. اچھا اگر امیری چاہیے تو کتنا مال چاہیے، کتنی دولت چاہیے، لیکن بس اس دعوت کا اقرار ہم سے نہیں ہوگا. اچھا سنو، اب تمہیں اگر ماننا ہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا ہے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، آپ کو مار ڈالیں گے. بلکہ بنفس نفیس مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی باضابطہ پالیسی بنائی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تو اس آیت کے اندر اگر ایک طرف سے گزشتہ اقوام کی سرگزشتیں بیان کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ موٹیویشن دی جاتی ہے، یہ دلاسا دیا جاتا ہے کہ پرانی اقوام کی طرح ان لوگوں کو بھی، ان مشرکین کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور تم ہی کامیاب و کامران قرار پاؤ گے. اس کے بعد آیت نمبر 14، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد. حالانکہ یہ جو نکتہ ہے یہ پرانی اقوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو، اس وقت کے پیغمبروں کے متبعین کو یہ دلاسا دیا جاتا ہے کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے اور اصل اقتدار تمہیں ہی ملے گا. یہ اصل میں دلاسا تھا صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو اور اس نبی علیہ السلام کے متبعین کو کہ تم ہی کو دوام ہے، تم ہی کے لیے کامیابی ہے. اور وہیں دوسری طرف مشرکین مکہ کے لیے یہ کھلی دھمکی تھی، کھلا چیلنج تھا کہ بھائی لوگو تم دیکھ لو پرانی اقوام کی طرح تمہارے ساتھ بھی سلوکی بد اور ایسا سلوک انجام دیا جائے گا. ذالک لمن خوف مقامی وخوف وعید، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ یہ کامیابی جو ہے
یہ آبادی جو ہے جس کی خوشخبری یہاں پر دی جا رہی ہے، یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، آخرت ایک اہم کنسپٹ ہے، یہ یہاں پر ایسے ہی نکلنا نہیں چاہیے۔ جو شخص آخرت کا اقرار کرے گا، سیدھی سی بات ہے، وہ اس چیز کا بھی اقرار کرے گا کہ مجھے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کھڑا ہونا ہے اور میرے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ وہاں پر دیکھا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا بدی زیادہ ہے، اور پھر یہ بات بھی اس کے ذہن میں ہوگی کہ آخرت کا جو دن ہے یہ کتنا ہیبت ناک ہوگا۔ کوئی شخص بال کے برابر بھی جنبش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا ہر کوئی شخص۔ تو اس دن کی مناسبت سے جو کوئی شخص اس دن کو اپنے ذہن میں لائے گا، اسے پھر اپنی دنیا کی زندگی کس پیراہے پر انجام دینی چاہیے۔ اور بعد میں فرما دیا میری وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ میں نے جو ان کے لیے یہ دھمکی دے دی کہ بھائی تم اگر میرا اقرار نہیں کرو گے تو تمہارے لیے سخت عذاب ہے، تو ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے کن بنیادوں پر اپنی دنیا کی زندگی استوار کرنی چاہیے۔ ابھی آگے جہنم اور آخرت کا تذکرہ آئے گا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو اس میں ہم دیکھیں گے پھر کتنا ہیبت ناک اور کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ وَاسْتَفَعُوا وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، آیت نمبر 15، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد ہو کر رہا سرکش ضدی، یعنی کہ جو شخص پھر ضلالت اور گمراہی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، وہ پھر کٹ حجتی کرتا ہے، جاننے کے باوجود بھی وہ سوالات کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں سرکش ضدی۔ تو پھر یہ لوگ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کیا کہتے تھے اپنے نبیوں کو، ارے تم تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہو یہ تو پرانی باتیں ہیں، ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کرو بند اس دفتر کو، اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو لاؤ کوئی عذاب، تم کہتے ہو کہ عذاب آنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ ناخوش ہوتے ہیں، تو لاؤ ہمارے اوپر کون سا عذاب تم لاؤ گے۔ یہ دھمکی ہر وقت میں ہر ایک دائی کو سرکش لوگوں کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک دائی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آگے کی آیت میں ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 16، من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی۔ اب جو شخص ایسی حرکت کرے گا، اللہ کی جناب میں ایسی گستاخی کرے گا، وہاں پر نبی تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں بے بس ہو گیا، یا اللہ سے شکوہ نہیں کرتا ہے کہ یا اللہ عذاب لاؤ اور ان لوگوں کو دکھا دو میں سچا نبی ہوں، میں سچا دائی ہوں، میں اچھی دعوت کا پرچار کرنے والا ہوں۔ نہیں، اسے اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور اس وقت وہی بات کہنی چاہیے جو تمام نبیوں نے کہی، تمام رسولوں نے کہی، کہ عذاب کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس وقت وہ آئے گا تو تم لوگ دیکھ لو گے، لیکن اس وقت ہماری بات یہ ہے کہ تمہیں ہماری دعوت کو قبول کرنا ہوگا۔ بلکہ اس سے پہلے والی آیت میں جو دھمکی مشرکین مکہ کو استعارتاً مثال کے طور پر تاریخی پس منظر میں دی جا رہی تھی، چند برسوں کے بعد، 15 برسوں کے بعد، تو ہم نے دیکھ لیا حرف بحرف وہ تمام پیشن گوئی یہ صحیح ثابت ہو گئی، کس طریقے سے مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے سامنے معافی مانگتے ہوئے آئے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ تو کسی کی کٹ حجتی سے یا کوئی انسان کسی دائی کو کبھی ٹھٹھا مار دیتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، تو اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، پیغمبروں کی روش اختیار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے،
اور اسی کی مدد اور اعانت طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، جو ایسے شخص ہوں گے جو اس قسم کی ڈٹھائی کریں گے، ایسے سوالات کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں ان کے اندر پیپ والا پانی ہوگا۔ یہ چاہیں گے کہ انہیں ان کی پیاس بجھائی جائے، یہ چاہیں گے انہیں پانی کا کوئی پیالہ دیا جائے، لیکن پانی کا پیالہ انہیں نہیں دیا جائے گا، انہیں اپنا ہی پیپ، کھولتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 17، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اس سے حلق سے نہیں اتار پائے گا۔ جس طریقے سے جنت کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو بتا دیا گیا ہے جنت کے بارے میں، وہاں باغ ہوں گے، شہد کی ندیاں ہوں گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی، محلات ہوں گے، مکانات ہوں گے۔ یہ جو خوشخبریاں آئی ہیں اس جنت کے حوالے سے، اسے کہا گیا ہے کہ یہ تو محض ایک مثال ہے۔ چنانچہ دنیا میں جو انسان بستا ہے اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ابھی بھی سب سے دلکش چیز کیا ہے؟ کہ وہ کسی باغ میں رہے اور اس باغ کے نیچے پانی کے نالے برستے ہوں، خوشگوار ماحول ہو اور خاموشی ہو۔ تو انسان کو آج بھی یہ چیز بہت پیاری لگتی ہے، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دکھتی ہے۔ تو اب انسان کی عقل کے اندر جنت کا تصور قائم کرنے کے لیے دنیا سے ہی مثالیں دی جا رہی ہیں، لیکن اصل جنت کیا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی زبان نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کتنی دلکش ہوگی، کتنی دل فریب ہوگی، کتنی وہ خوشگوار ہوگی، اور ایک مومن کے لیے اور ایک جنتی کے لیے اس میں کتنا سامان راحت ہوگا، اس سے ایک ہم دنیا میں رہ کے ہوئے ہم لوگ اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اسی کے بالمقابل جہنم کے اندر جتنی سختی ہے اسے عمومی طور پر بیان کس طرح کیا گیا ہے کہ وہاں پر آگ ہوگا، اور وہ آگ پتھروں سے جلتا ہوگا، وہاں پر پانی کے بدلے پیپ ہوگا، وہاں پر آپ کو بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، قسم قسم کے آپ کو عذاب دیے جائیں گے، جو ہم عمومی طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یہ عذاب، یہ منظرنامہ اس لیے بیان کیا گیا ہے سو دیٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات ہماری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات آئے کہ جہنم کس بلا کا نام ہے اور کس بری چیز کا نام ہے۔ لیکن اصل جنت کتنی خطرناک ہے، کتنی اذیت ناک ہے، اس کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہم سب کو بچائے اور جنت کی ابدی نعمت سے ہمیں نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور اس جہنم کے اندر وہ ہر طرف سے موت دیکھیں گے، من کل مکان، ہر طرف سے موت دیکھیں گے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مر نہیں سکیں گے۔ دنیا کے اندر انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے سامان راحت موت میں ہوتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اس سے اب موت آئے۔ جب وہ ایڈیا رگڑتا ہے، جب وہ زبردست عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس سے ایک وقت کثیر بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے اب اس کے لیے موت ہی بڑی نعمت ہے، اور موت کو پھر تصور کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑی نعمت، اور تمام راحتیں اس کے لیے کس میں ہوتی ہیں؟ موت کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی، وہاں پر موت آ چکا ہوگا، یہ عذاب بار بار اس کے اوپر آئے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، وہ نہیں آئے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا، عذابوں پہ عذاب ہوگا۔ یہ عذابوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ اس کے لیے وہاں پر تیار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 18۔ اب اس رکوع کا دوسرا موضوع ابھی تک بیان کیا جا رہا ہے، گزشتہ اقوام کے سرگزشت اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب براہ راست ہم لوگوں کو، مشرکین مکہ کو اور تمام دنیا انسانی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الرح فی یوم عاصف، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی مانند جس پر زوردار ہوا چلے گی آندھی کے دن۔
جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کیا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جو رسول کو نہیں مانتے ہیں، جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے ہیں، یہ جتنے بھی اعمال کریں گے ان کی حیثیت بالکل اس راکھ کی سی ہے جس راکھ کے اوپر اگر معمولی سی ہوا چلے کسی آندھی کے دن تو وہ راکھ کہیں کی نہیں رہ جاتی ہے۔ ایمان بنیادی چیز ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا عقیدہ بنیادی چیز ہے، فکر بنیادی چیز ہے، ایمان بنیادی چیز ہے۔ یہ مستحکم ہونا چاہیے، یہ عینک صاف اور شفاف ہونی چاہیے، اسی کے ذریعے سے حقائق کو دیکھیں اور حقائق پر اپنی زندگی کو ڈالیں۔ اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ توحید کا اقرار، رسول کی تصدیق اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی تصدیق اور آخرت کا ماننا۔ اچھا، ہم میں سے بعض لوگ ایسے آج کل ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تو بہت اچھی طریقے سے بچتے ہیں، سخت تنقید کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر کسی نے ٹوپی اگر صحون پہنی نہیں ہوگی تو اس سے فوراً ٹوک دیتے ہیں، اگر ٹکنو سے نیچے آ گیا پاجامہ تو اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسواک کے اوپر بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نوافل پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملات میں ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے بہت پیچھے ہوتے ہیں، فرائض کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اچھا، بہت لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو جو بالکل بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن خیرات بہت زبردست کرتے ہیں، جب بحث میں بیٹھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کوئی بڑا علامہ ہے۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دل کی تسلی کی خاطر ایسی مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے، خیرات کرتے ہیں لیکن اپنے فرض منصبی پر وہ بڑے بڑے گناہ انجام دیتے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں، دوسروں کو تنگ طلب کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، دوسروں کو غیبت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ وعید ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد ہے کہ آپ کبائر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے بعد ہے صغائر گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بلکہ اگر بالفرض کبھی کبھی آپ کو صغائر گناہ ہو بھی جائیں سہون نسیان جن کا آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا ہے کہ ان گناہوں کو میں مٹاؤں گا، لیکن ان اعمال سے جو اعمال آپ کریں گے بعد میں جب آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز بھی نہایت عام ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اعمال کے سلسلے میں ہمیں وزنی اعمال سامنے لانے چاہیے۔ لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی۔ ذالک ہوا ضلال البعید، یہی تو ہے دور کی گمراہ، یعنی کہ وہ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو بڑے بڑے اعمال کیے ہیں لیکن آخرت کے دن کفر کی روش انہوں نے اگر ساتھ کی ہوگی تو آخرت کے دن انہیں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا، nothing at all۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ آس پاس کے یہ جو مظاہر ہیں تو بالکل حق پر مبنی ہے۔ سورج صبح چڑھتا ہے حق کے ساتھ چڑھتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے حق کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے، زمین اپنے مرکز پر گھومتی ہے یہ حق پر گھومتی ہے، باقی جتنی بھی باڈیز ہیں اس دنیا کے اندر، پانی ہے اس کا کام ہے آگ کو بجھانا تو باضابطہ طور پر آگ کو بجھاتی ہے، آگ کا کام ہے کسی چیز کو گرمانا، باضابطہ طور پر گرماتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پر قائم کیے۔ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہو اور دنیا کی تمام فطری قوانین سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتے ہو، سرکشی اختیار کر لیتے ہو؟ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ہلاک کرے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ تم اگر سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نسیہ منسیہ کر دے گا، کوئی دوسری مخلوق لائے گا، اس کے اختیار میں تو یہ بات بالکل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایک کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ تو میں یہ مت لگتا ہوگا کہ ہمیں ختم کرنا، پھر نئی مخلوق کو سامنے لانا، نئے لوگوں کو سامنے لانا جو ایمان والے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں، قطعی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ اب ایسے مشرکین، ایسے کافرین جب آخرت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے، یعنی کہ دنیا میں جو لوگ متکبرین تھے، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے، اپنی لیڈری چمکاتے تھے، اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتے تھے، ان سے کہیں گے کون سے لوگ؟ وہ جو ضعیف ہوں گے اس دنیا کے اندر، وہ جنہوں نے کسی کے لیے نعرہ لگا دیا ہوگا، وہ جنہوں نے جس کسی کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہوگی۔ ان میں ایسے شخص ہی نہیں آئیں گے بلکہ وہ نظریات بھی آئیں گے، وہ آرگنائزیشنز بھی آئیں گی، وہ پارٹیز بھی آئیں گی جن کے پیچھے ہم لوگ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ آخر میں ہمیں یہاں تو کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں دیکھیے کیا حال ہوگا کہ یہ کمزور لوگ اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے کہ ذرا آج تو ہمارے لیے کچھ کرو نا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو آپ کے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ أَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ آج کے دن، آج ذرا ہمیں کچھ سفارش کرو۔ دنیا میں ہم تو آپ ہی کے پاس آتے تھے نا، کسی دفتر میں کوئی سفارش کرنے کے لیے، کسی کرائم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کسی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم آپ کے پاس آتے تھے، پھر آپ فون لگایا کرتے تھے اور ہمیں بچاتے تھے۔ آج بھی ذرا ہماری کوئی مدد کرو نا۔ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھا دیتے، یعنی کہ ہم تو دنیا میں گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے، تو آج کے دن بھی ہم گمراہی میں ہیں اور ضلالت میں ہیں۔ اس سے ایک اصول سامنے لاتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جن لوگوں کی صحبت میں رہے گا، آخرت کے دن بھی اس سے وہی صحبت نصیب ہوگی۔ سواء علینا اجزئنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم جزا قضا کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی کہ آخرت کے روز یہ جانتے ہوئے ان کے لیے عذاب کا کوڑا بالکل تیار ہے، یہ لوگ اپنے متبعین کے ساتھ، جن متبعین کو لے کر یہ دنیا میں اپنی لیڈری چمکاتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کر اب یہ لوگ پہلے سمجھیں گے چلو ہم کچھ مذمت کریں گے، ہم کچھ روئیں گے، ہم کچھ پیٹیں گے، ہم اپنے آپ پر ملامت کریں گے، شاید ہمیں اللہ تبارک و تعالی کوئی سبیل فراہم کرے، کوئی نجات ہمیں مل جائے، وہاں سے انہیں کچھ نہیں ہوگا تو صبر کریں گے، بولیں گے دیکھو ایمان والوں کے اوپر جب دنیا میں کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو وہ صبر کیا کرتے تھے، چلو ہم بھی صبر کریں گے، لیکن وہاں سے بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ان کے لیے خلاصی کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ رکوع ہم نے ختم کر دیا۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔